سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. رب کائنات انسان کی پیدائش کے وقت اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. حدیث پاک میں کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہر انسان دلائل کی بجائے فطرت کے دباؤ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے معنی شرمندگی. انسانی زندگی سے عشق الہی کا جذبہ نکال دیا جائے تو حیوانیت کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا. بلا فانی دنیا میں عشق الہی کا سوا رکھا ہی کیا ہے. بس میں نے کائنات کے خلوت کی طرف نظر کی اور ایک دانہ محبت کا ہے، باقی سب دن کے چھلکے اور بوسہ ہیں. جب دل عشق الہی سے معمور ہو اور آنکھیں شراب علت سے مغمور ہوں تو زندگی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. عشق کی ملت تمام ملتوں سے منفرد ہے. عاشقوں کا مذہب اور ملت جدا ہوتا ہے. زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار عشق الہی پر موقوف ہے. اس انسان کو کبھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی کا کردار ملا، اور کبھی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ان کو بہت ساروں پر فضیلت بخشی کا ہار اس کے گلے میں ڈالا گیا. یہ فضیلت اس کی الہی کی وجہ سے ملی ہے. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جمال کا عاشق ہے وہ تمام موجودات کا سردار ہے. انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا کا مرضی نقطہ عشق الہی ہے. عشق ہی اول، عشق ہی آخر اور عشق ہی پل ہے. عشق ہی شاخ، عشق ہی درخت اور عشق ہی پھول ہے. جس طرح بنجر زمین بیج کی نشو کرنے کی بجائے اس کے خاتمے کا سبب بنتی ہے، اسی طرح معصیت والا گناہوں والا ماحول عشق الہی کے جذبے کو نکھارنے کی بجائے غفلت کے پردوں میں لپیٹ دینے کا سبب بنتا ہے. اگر ماحول سازگار ہو تو عشق الہی کا بیج پھلتا پھولتا ہے اور اپنی بہار دکھاتا ہے، بلکہ آس پاس کی فضا کو معطر کر دیتا ہے. ہر اچھے ماحول میں آپ نے انسانوں کی زندگی کا مرکز اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پائیں گے. نہ جانے اس مسکراتے بھور کا رنگ اور خوشبو کیسی ہے کہ ہر چمن کا پرندہ اسی کی خوشبو کرتا ہے. جاؤ اگر موجود اس کا دیوانہ ہے، دیکھو تو سارا عالم اس کا پروانہ ہے. ساتھ اس کائنات میں جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جتنی محبت سے دی گئی، جتنا اسے یاد کیا گیا، جتنا اسے پکارا گیا، جتنی اس کی عبادت کی گئی اور جتنا اسے عشق کیا گیا، کائنات میں کوئی دوسری جیسی نہیں. سب مخلوق اس کی شدائی ہے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں میں سب اسیر تھے. میں بھی اس پر مر مٹا ناسے کو کیا بے جا دیا، ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر کو سودائی نہ کیا. انسانی زندگی، انسانی جسم مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے. ہر عضو کی اپنی اپنی صفات ہیں. مثلا آنکھ کی صفت دیکھنا، کان کی صفت سننا، ناک کی صفت سونگنا وغیرہ. اسی طرح انسان کے دل بھی صفت محبت کرتا ہے. دل کسی نہ کسی محبت ضرور کرتا ہے. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر.
دل باہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو تو بیچاری کسی پر تو کرے گا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہستی اپنی ذات و صفات میں دوسروں سے محتاط ہوتی ہے اور ان پر فوقیت رکھتی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم کی ذات واحد یکتا ہی ایسی ہے کہ کوئی اس کا ہم پایا نہیں۔ سوچنے کی بات، اس ذات نے حسن کو پیدا کر دیا، اس کی اپنے حسن کا کیا آتا؟ بس یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ نمبر دو، وہ ہستی با اختیار ہو اور انسان کے ہر دکھ میں اس کے کام آئے۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو انسان سے غم اور پریشانی کے وقت کام آنے والی فقط ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی پریشانی میں دیکھتا اسی کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی چاشنی اور لذت ہے، اس کو بار بار لینے سے انسان کا رخ سکھ میں بدل جاتا ہے۔ جو مضطرب ہے اس کو ادھر ہی التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حالات کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے بغیر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ جس انسان کا دل عشق الہی کی چاشنی سے آشنا ہو، اس کی زندگی میں یکسوئی و یکروئی ہوتی ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ عشق الہی کی تاثیر ایسی ہے، یہ دل سے ماس کو نکال پھینکتا ہے، حتیٰ کہ عاشق صادق کے دل میں غیر کی حرکت کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ الف اللہ دل رتا میرا، مینو بیری خبر نہ آئی، الف اللہ دل رتا میرا، مینو بیری خبر نہ آئی، بے پڑیا کچھ سمجھ نہ آوے، مینو الف دی نظر آئی۔ شاید بے پڑیا مجھے کچھ سمجھ نہ آئے، مینو الف دی نظر آئی، آئین تے غیر دا فرق نہ جانا، یہ گل الف نے سکھائی، بلیا کول الف دے پورے، میرے دل دی گاڑی سکھائی۔ شاید اللہ کے الف نے دل کو کامیاب کر دیا، مجھے بے کی کوئی خبر نہیں، بے پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ مجھے الف کی لذت حاصل ہوئی ہے، آئین اور غیر کا فرق نہیں جانتا۔ الف نے یہ بات سکھائی ہے، اے بلے شاہ، الف کی باتیں سچی ہوتی ہیں جو دل کی صفائی کر دیتی ہیں۔ عاشق دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب کی خاطر لوٹا دے، وہ محبوب کے در کی گدائی کو اپنی باعث سعادت بنے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تعلیم آخر، ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے سینکڑوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں اور سینکڑوں انسان سے چھن جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز بھی انسان سے دور ہو اس کا بدل دنیا میں موجود ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی سے دور ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ بس میرے بھائیوں، یہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جتنی بھی نعمتیں میں اللہ نے دی ہیں، جتنی کسی کو بچے دیے، کسی کو صحت عطا فرمائی، ساری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی چائے کی پیالی پلا دے تو میرے بھائیوں، ہم پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں ایک چائے کی پیالی پلائی۔ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دن رات نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت تو گھس گئے، لیکن شکر کر کے ہماری زبان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، جس سے مجھے یہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، زبان پہ ہر وقت ہمارے ناشکری کی کلمات ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے اللہ کا مجھ پر بہت احسانات ہیں، میرے اللہ نے تو مجھے میری اوقات سے بھی زیادہ دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اس کی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی سالوں کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان آیا، تو آیا وہ علاج کے لیے تھا، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ یہ جو مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کہ
آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ہمارے 5 مربع زمین کے ہیں. کتنے؟ 5 مربع. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے جب عمر کتنی تھی؟ 35-40 سال. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے سر کے اندر دماغ رکھا ہے وہ 70 سال کی قابو والا ہے. میں جب جھنگی کے علاقے میں تھا، میں جب وہاں سے چلتا ہوں تو میری بیگم مجھے پرچی لکھ کے دیتی ہے آپ نے اس راستے سے بہاڑی جانا ہے اور اس راستے سے بہاڑی پانا ہے. میں بھول جاتا ہوں. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، کہنے لگا یا آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری بہن بھی پاگل ہے، میری والدہ بھی پاگل ہے، جو سنگلوں سے بنا. میرے بھائیوں، جس گھر میں جوان بہن کو اور ماں کو سنگل سے بنا گیا ہو اس گھر میں کیا خوشی ہے. ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اس اللہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی نعمت دے کے آزماتے ہیں اور کبھی نعمت لے کے. میں اور آپ امتحان میں ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ مال بہت زیادہ ہے، کھانے کی ساری چیزیں پانے، نہ میٹھا کھا سکتا ہے، نہ وہ چکنائی والی چیز کھا سکتا ہے، نہ کوئی اور طاقتور چیز کھا سکتا ہے. بس اس کے منہ کو بند کر دیا، باقی ساری نعمتیں لے رہی ہیں. جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ سارا ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہر وقت ہماری زبان میں یہ اللہ میں تیرے شکر ادا کر رہی ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت لابل ساتھ ہمارے اللہ قرآن پاک من لکھا ہے ترجمہ اس کا ہمارے عظیم ترجمہ کیا ہے. لابل ساتھ کا معنی یہ ہے کہ جیسے شکاری بندہ شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اپنا عظیم یہاں تفسیر کی ہے، حتیٰ کہ جب شکاری بندہ اپنے سامنے شکار آ جاتا ہے اور ٹائیگر پہ اپنی انگلی رکھ لیتا ہے، اپنا سانس بند کر لیتا ہے کہیں میرے سانس لینے کی وجہ سے میرا نشانہ خطا نہ ہو جائے. لابل مثال کا معنی بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے اور ہر بندی کو دیکھ رہے ہیں. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں بڑی بڑی اور بہت ساری ایسی بھی بیچاری ہیں کہ جو زبان کی غیبت رہتی ہے. ہمارے حدیث زمانے کی ایک عورت بیعت ہو گئی. بیعت ہونے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں کلمے کا جو ورد ہے آپ نے 1100 بتایا ہے کہ 5000 مرتبہ پڑھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس اللہ کی بندی نے 5000 مرتبہ اس دن پڑھا. پھر سنا گیا حضرت میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اگر میں اس کو آپ اجازت دے تو بڑھا لوں. ہم نے بڑھا لے، اسے 10,000 کر دیا. حضرت فرمایا کچھ دن تو پھر فون آ گیا کل میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بڑھا لوں. کھانا بڑھا لے. اس سے نے جناب 20,000 کر دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد فون آیا، اس نے میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، بڑھا لوں. بڑھا لے. اسے 30,000 مطلب کر دیا. پھر اس کا فون آیا کہ میرے پاس وقت ہے، اس کو بڑھا لوں. میں نے بڑھا لے. کہتے ہیں اس نے 40,000 مرتبہ 40,000 کا روزانہ کلمے کے بتانا شروع کر دیا. اس کے علاوہ اس کے معمولات علیحدہ تھے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ کی تسبیحات، ذکر و مراقبہ اور کلمہ 40,000 مرتبہ. فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا. ہمارے دل میں سوچ پیدا ہوگی اب رمضان آ گیا ہے، یہ کہے گی کہ کام کر لو. ہم کہہ رہے کام کر لو. کہتے ہیں اس اللہ کی بندی نے پورے رمضان میں فون لکھ دیا. پورے رمضان کے بعد اس نے فون کیا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے 10 قرآن پاک رمضان سے مکمل کیے ہیں اور 40,000 پر روزانہ کلمے کا کسی طرح کا پڑھا. محنت کرنے والے یوں بھی محنت کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، حالات کو اتار چڑھاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا
ایک تکوینی نظام ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس طرح اگر مستورات ماشاء اللہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، تو مستورات اگر عمل کے میدان میں آ جائیں، کتنے صحابیہ کے واقعات آتے ہیں۔ جب عورت عمل میں آتی ہے تو یہ بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی عالم تھے اور اس میدان میں بڑا کام کر رہے تھے، اور ایک بھائی ڈاکٹر صاحب تھے، لیکن جو ذکر والے تزکیہ والے تھے وہ اپنے اس بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، خلوت میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن بھائی نے اپنی ماں سے کہا، امی جی میرے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ کا بیٹا کیا بات ہے، آپ اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ اللہ کے شان جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، پہلی رکعت انہوں نے پیچھے پڑھی، دوسری رکعت میں انہوں نے سلام پھیرا واپس آ گئے۔ اب لوگوں نے اور شور مچا دیا کہ پہلے تو آپ کے بھائی آپ پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، آج انہوں نے نماز پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا۔ والدہ کے پاس آئے، آگے والدہ سے بات کی، والدہ نے دوسرے بھائی کو بلایا، یہ بھی کیا بات ہے، پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آج آپ نے نماز پڑھی ہے دوسری رکعت میں آ گئے۔ فرمایا امی اصل میں جب میں نے پہلی رکعت کے پیچھے پڑھی ہے نا، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور جب دوسری رکعت میں گئے ہیں تو یہ حیض و نفاس کے مسائل میں الجھ گئے، ادھر طرف دھیان چلا گیا، اور جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ تو مسائل میں چلے گئے ہیں تو میرے اسلام سے آگے ان کا دھیان ہی لگ جاتا تھا۔ جب گھر پہ آئے تو والدہ نے افسوس سے کہا وہ میرے 2 بیٹے دونوں میرے کام کے نام دیا۔ ایک نامی وہ کیسے، ایک نماز پڑھاتا ہے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے مسائل میں چلا جاتا ہے، اور دوسرا پھر اس کے پیچھے نماز پڑھا ہوتا ہے اور اس کی عیب لے کر آتا ہے۔ میرے دونوں کام کیا، ایسی مائیں میں کبھی ہوتی ہوتی۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی نا، ہماری مسئلے سے یاری ہو جائے گی، ہمارا مسئلے سے تعلق ہو جائے گا، پھر ہمیں کسی چیز کے گھبرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یوں ہی ہمارے گھر میں پریشانی آئے گی، ہم مسئلے پہ بیٹھ جائیں گے، یا ہماری بہنیں مسئلے پہ بیٹھ جائیں گی اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گی، اللہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گی۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں میری کہیں کہیں۔ اللہ جب تک یہ میرا بیٹا صحت مند نہیں ہو جائے گا، جب تک میری سواری نہیں مل جائے گی، جب میرے بیٹے کا کام نہیں بن جائے گا، اس وقت میں بھی مسئلہ نہیں چھوڑوں۔ اب میں بیٹھ گیا، ایسی میں بہت ساری گزری۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو مسئلے پہ بیٹھ جاتی تھی، رات گزر جاتی تھی، اور نسکہ کہ اللہ کے اسباب نے آسمان کو زمین سے گرنے سے، زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، ایسے شیطان لوگوں کو مسلط ہونے سے روک دیا۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ 2 نفل پڑھے، عشاء کے بعد نیند باندھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح کی اذان دے دی، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، تو کیا کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ کے 2 نفل بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور رات تک رات۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی بہت بڑی ہے، زندگی بہت بڑی ہے۔ اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، مادیت کا دور ہے۔ جس سے پوچھیں کوئی ایسا بندہ مجھے تو ابھی تک نہیں ملا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ میری آج نصیحت رہ گئی، اس کے لیے دعا کریں۔ جب کسی نے یہ کہا کہ آج میری قرآن پاک کی تلاوت رہ گئی، اس کے لیے دعا کریں۔ جس کو دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کام بن جائے، میرے بیٹے کو ملازمت مل جائے، ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، دنیا کی محنت ہے، دنیا کی محنت ہے، اپنی کوئی فکر نہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ آج میری تہجد کیوں قضا ہو گئی، آج میرے نفل کیوں رہ گئے، آج میری تلاوت کیوں رہ گئی، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جو چاہتے دھوکے کی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے۔
مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ علیہ فرمانے لگے ایک بیان میں کہ میرے شیخ سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ مفتی حسن دنیا میں دار ساز پہ گزارا کر لینا، دنیا میں دار ساز پہ گزارا کر لینا، یوں ہی تجھے موت آئے گی قبر میں سارے راحت کے سامان تیرے لیے تیرے انتظار میں، تیرے جانے کی دیر ہے، تیرے جانے سے پہلے قبر میں سارے بسترے لگ جائیں گے، قبر تیری سج جائے گی، قبر تیری جنت کا باغ بن جائے گی، دنیا میں دار صاحب میں گزارا کر لے، یہاں کاروباروں کی طرف نہ دیکھنا، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں بڑے بڑے مالدار آئے اور یہاں جو پونجی لے کے آئے تھے ایمان کی پونجی وہ بھی کروا کے چلے گئے، اور کہیں ایسے آئے ایسی ایمان کی تیاری کر کے گئے کہ جب قبر میں جاتے تو قبر کہتی تیرا آنا مبارک ہے۔ یہ فضائل اعمال میں بھی ہے کہ نیک بندے کو قبر سلام کرتی ہے، نیک بندی کو قبر سلام کرتی ہے۔ اگر جس گھر میں ایک عورت نیک ہے سمجھو وہ خاندان کی زندگیاں بدل گئی۔ ہماری اپنی بات ہے، ہمیں جب ہم شیرہ کی شادی کی تو اس میں وہاں نمازی کوئی بھی نہیں تھا اور ماحول بھی دوسرا تھا۔ اب الحمدللہ دونوں میری بھانجیاں، ایک مکمل عالم ہے، دونوں بھانجی، ایک حافظ ہے ایک عالم بھی ہے، اور ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا ماحول بدل گیا کہ کافی سارے لوگ کے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ جہاں عورت دیندار ہوتی ہے وہاں کا ماحول دیندار بن جاتا ہے، جس گھر میں عورت دیندار نہیں ہوتی اس گھر کا ماحول اللہ یاد ہوتا ہے۔ پھر صبح صبح قرآن پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی، صبح صبح بچہ قرآن پڑھنے کے لیے نہ جائے کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن صبح صبح بچے کو یہودی بنا کے، عیسائی بنا کے، ٹائی لگا کے، ٹوپی اور پینٹ شرٹ ٹائی لگا کے، یہودی بنا کے، نصرانی بنا کے بھیج کے خوش ہو رہتے ہیں کہ ہمارا بچے زیادہ کتنا اچھا لگا۔ اگر میرے اور آپ کے جسم پہ سنت والا لباس ہے، زندگی سنت کے مطابق ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ملتا، گھر میں بیگم کہتی ہے کہ آج گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، گوشت نہیں ملتا، بیگم کہتی ہے میں نے وہ سردیوں والا کپڑے لینے ہیں، سردیوں والے کپڑے اتنی ہمت نہیں کہ لے کے دے سکیں، لیکن زندگی سنت کے مطابق ہے، یہ عورت بھی کامیاب ہے، یہ مرد بھی کامیاب ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کا چیز ہے لو قلم۔ میرے بھائیو اگر زندگی ہم سنت کے مطابق گزار لی، خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ ورنہ ایک وقت آئے گا ہم نے اولاد کے لیے پلاٹ کے پلاٹ خرید کے دے دیے، جب موت آئے گی یہی اولاد ہمیں کہے گی ہمارے باپ نے ہمارے بنائے گیا۔ بہت ساروں کو دیکھو یہی کہتے ہیں میرے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ بہت آج صاحب دامت برکات فرمانے لگے، بہت بڑے آدمی، ان کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ ان کے ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ساری ڈگری حاصل کر کے بیرون ملک سے آیا۔ جب میں نے جنازہ پڑھا کے میرے گلے لگ کے رونے لگ گیا کہ مولانا میرے والد نے دنیا جہان کی ڈگریاں مجھے دے کے دی، آج میں اپنے والد کے ساتھ بے وفائی کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میرے والد نے مجھ کو دین پڑھایا ہوتا، آج میں اپنے والد کا جنازے کی دعا کو یاد رکھتا۔ میرے والد نے میرے ساتھ دنیا کے بارے میں جو وفا کی اور میں نے مرنے کے بعد اتفاق، تو میرے بھائیوں کیا فائدہ اس زندگی کا کہ والد قبروں میں چلے گئے اور بیٹی کو جنازے کی دعا بھی کرتے، بیٹے کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ٹائم نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو آنے کے لیے آنے دیتے ہیں جس کے ساتھ ہماری محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اسی کو گھر میں آنے دیتا ہے جس سے اس کا محبت کا معاملہ ہے۔ اے میری بہن تو یہ نہ کہہ مجھ سے تہجد پڑھی نہیں جاتی، نہیں،
اللہ میرا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. وہ کہے نا مجھ سے تہجد ہی پڑھی جاتی ہے، اللہ اس کا چہرہ دیکھنے پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے مقربین کی آنے کا وقت ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. قرآن کی تلاوت نہ ہم سے چھوٹے. ہم سورہ یاسین پڑھ کے یہ یقین کر لیں، ہم سارے بھائی بھی اور ہماری بہنیں بھی، کہ آج ہمارے کام پر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی مغرب کے بعد، بس ہم یقین کریں آج سورہ واقعہ پڑھ لی، میرے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پیناڈال کی گولی میں تاثیر ہے، گروفن کی گولی میں تاثیر ہے، تو ذکر میں کوئی تاثیر نہیں، قرآن پاک میں کوئی تاثیر نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر مراقبہ ہوگا. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرے ساتھ سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں اور چند معمولات ہیں. ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں گے. اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے صبح کی پی ہوئی شام کو معاف اور شام کی پی ہوئی صبح کو معاف. جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو چند منٹوں کے بعد وہ کپڑے ہمیں واشنگ مشین صاف کر کے دے دیتی ہے. استغفار کی یہ خاصیت ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب ہم نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں اس سے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن جو ہم نے کسی کا حق دینا ہے، اگر نماز قضا ہے وہ نماز قضا ادا کرنی پڑے گی، اور کسی کا حق دینا وہ حق دینا پڑے گا. اور اس کے بعد دوشیف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت احسانات ہیں، تو محبت سے 100 مرتبہ دوشیف صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمارے اعمال میں خوشبو پیدا ہوگی اور ہمارے اعمال آقا صلی کی جو ہے خدمت میں جائیں گے. آقا صلی ہمارے لیے دعا کریں گے. اور قرآن پاک کی ایک پارہ نہ ہو سکے تو آدھا پارہ نہ ہو سکے تو ایک پارے قرآن پاک کھولنا ضرور ہے.